دنیا کی تقریباً نصف آبادی ایندھن کے لیے لکڑی یا اپلے جلاتی ہے اور بیشتر اوقات یہ ایندھن گھر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ برکلی میں واقع یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے کرک اسمتھ انسانوں کی صحت پر ماحول کے اثرات پر تحقیق کرتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں وہ براعظم ایشیا کے کچھ دیہی علاقوں میں ایندھن کے استعمال پر تحقیق کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گاؤں کے گھروں میں دھواں بہت تھا۔ میں نے سوچا کہ صحت پر اس دھوئیں کے اثرات پر کسی نہ کسی نے تحقیق ضرور کی ہوگی، لیکن مجھے ایسی کوئی تحقیق نہیں ملی۔ کیونکہ اس سے پہلے اس موضوع پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ بعد میں کی جانے والی تحقیق سے ظاہر ہوا کہ گھر میں کھانا پکانے سے اتنا ہی دھواں پیدا ہو سکتا ہے جتنا 1000 سگریٹوں کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اس دھوئیں کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ افراد، خصوصی طور پر خواتین اور بچے، ہر سال قبل از وقت موت کا شکار ہوتے ہیں۔ جس کے علاوہ گھر میں اس ایندھن کے استعمال کی وجہ سے عالمی موسمی تبدیلیوں کو بھی فروغ ملتا ہے۔ اس سال ٹائلر پرائز جیتنے والے دوسرے سائنسدان کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے جان سائنفیلڈ کا کہنا ہے کہ دنیا کے ایک خطے میں فضائی آلودگی بڑھنے سے دنیا کے دوسرے خطوں کی فضا بھی متاثر ہوتی ہے۔ بر اعظم ایشیا کی فضائی آلودگی بحر الکاہل پار کر کے امریکہ کو متاثر کر سکتی ہے اور کبھی کبھی بحرۂ اوقیانوس پار کر کے یورپ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ شمالی نصف کرۂ ارض کو ایک بہت ہی بڑا علاقہ کہا جا سکتا ہے۔ سائنفیلڈ کہتے ہیں کہ جنوبی نصف کرۂ ارض بھی اسی عمل سے گزرتا ہے اور دونوں جنوبی اور شمالی خطے ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، جس کے علاوہ اس عمل میں قدرتی اور مصنوعی کیمیائی مرکبات دونوں ہی شامل ہیں۔ فضا میں ہر ذرہ ہی دنیا بھر سے جمع ہونے والے مرکبات سے بنا ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق ماحولیاتی تحقیق میں احتیاط بہت ضروری ہے، اسی لیے کرک اسمتھ چین، بھارت اور گواٹمالا سمیت کچھ دوسرے ملکوں میں گھروں سے خارج ہونے والے دھوئیں اور لوگوں کی صحت پر اس کے طویل مدتی اثرات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کم دھواں خارج کرنے والے چولہوں پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے۔ اسمتھ کے مطابق یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر کارآمد ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی مدد سے عالمی سطح پر فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکے گی۔ مائک اوسالیون کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔